السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، یعنی ساری کائنات کو بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعلیٰ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعلیٰ کی فضیلت۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے آنے والے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ تھے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والوں میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی جب مکہ کے حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، لوگ توحید میں آ رہے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، یعنی صحابہ کو پریشان کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے نکلنے کا حکم دیا کہ اپنی جان بچا کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو مدینہ جانے والے جو سب سے پہلے داعی تھے، جنہوں نے دعوت کا کام مدینہ کے اندر کیا، وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، یعنی آپ مدینہ میں جا کر کے اور انہیں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ پھر عمار، بلال اور سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر ان کے بعد ہجرت کرنے کے جو صحابہ، جیسے حضرت بلال کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سعد کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، تو پھر یہ لوگ بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے۔ پھر 20 آدمیوں پر ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے۔ پھر حضرت عمر بھی 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر آخرکار 13 سال تک جب یہ جد و جہد چلتے رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے اور ان کے ظلم اور ستم کو برداشت کر کے اور صبر کرتے رہے، آخرکار اللہ رب العزت نے 13 سال بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنی خوشی میں نے دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، جو ان لوگوں کو خوشی ہوئی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ ننھی بچیاں اور چھوٹے بچے بھی خوش اور مسرت محسوس کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور آپ جب تشریف لائے تو میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور اس طرح کی دوسری صورتیں پڑھ لی تھی، یعنی یاد کر لی تھی۔ بخاری شریف 4941 4941 اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ اور دوسری بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر مدینہ والوں کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوئی، اور نبی مکرم کا بہت اچھی طریقے سے چھوٹے لوگوں نے، بڑوں نے اور ہر کسی نے نبی مکرم کا استقبال کیا۔ اس سورت کے تعلق سے امام احمد نے، اور بخاری میں بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں کے اندر ہے، کہ امام احمد نے حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں، جمعہ کے دن عیدین کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اگر عید جمعہ کے دن آتی تو بھی آپ عید اور جمعہ کے دن نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اگر عیدین اور جمعہ یکجا ہو جاتے، مطلب ایک ہی دن میں جمعہ اور عید دونوں ہو جاتے، تو بھی آپ ان دو نمازوں میں انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 271، مسلم شریف حدیث نمبر 878، مسلم 878، ابو داؤد
حدیث نمبر 1122، ترمذی 533 اور نسائی حدیث نمبر 1425۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو جمعہ کے دن اور عیدین کے دن، عید کے دن پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائے یعنی عید اور جمعہ تو بھی آپ انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، اس سورت کی عظمت پتہ چلی کہ یہ سورت کے اندر، اس سورہ کے اندر ایسی جامعیت ہے، یعنی ایسے معنی اور مطلب کو لیے ہوئے ہے یہ کہ رسول اللہ بڑے مجمع کے اندر، بڑے اجتماع کے اندر اس سورت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ بڑے اجتماع میں ان دو صورتوں کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورتیں بڑی ہی جامع اور فہم کے اعتبار سے بڑی ہی وسیع ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس وجہ سے رسول اللہ انتخاب کرتے تھے، سلیکٹ کرتے تھے۔ اور ایسے بڑے مجمع میں، بڑی اجتماع میں جب لوگ زیادہ اکٹھا، جمعہ میں بھی زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں اور عیدین میں تو اور زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اس سورت کو پڑھتے تھے۔ تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا نصیحتیں اور وصیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے چھپی ہوئی ہے کہ رسول اللہ اس کو بڑے مجمع میں پڑھنے کے لیے اس کو سلیکٹ کرتے تھے، اس کا انتخاب کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ اعلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی ہم اس عظیم کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ اللہ جو بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کیجیے، یعنی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے کا حکم۔ تو اس سورت کا آغاز ایک امر سے ہو رہا ہے، ایک آرڈر سے ہو رہا ہے، ایک حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے، وہ امر سے دعا، اور وہ امر تسبیح بیان کرنا ہے۔ وہ امر کیا ہے؟ وہ دعا ہے اور تسبیح بیان کرنا ہے اللہ رب العزت کے نام کی۔ سب میں ہی یہ تسبیح ہے، اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے اللہ کو پاک جاننا، یہ ہے اللہ کی تسبیح۔ اور اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننا، یعنی ہر قسم کے شرک سے اللہ کو پاک جاننا۔ شرک ایک عیب ہے، شرک کمزوری کی علامت ہے۔ جیسے ہم اگر اپنے طور پہ دیکھیں تو ہم اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کرتے ہیں، کیوں شریک کرتے ہیں؟ یا تو پیسے کی کمی کی وجہ سے شریک کرتے ہیں، یا علم کی کمی کی وجہ سے شریک کرتے ہیں، یا جگہ کی کمی کی وجہ سے شریک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کمی ہمارے اندر تو ہے، انسانوں کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت ان عیب سے پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو چلانے کے لیے کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کے لیے کافی ہے، اور اکیلے ہی ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا ہے، اور ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، اور ساری کائنات کی ہر مخلوق کی وہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو بیٹا ہے، نہ اس کو بیوی، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تمام عیب سے، یہ سب عیب ہے، تو اللہ کو تمام عیب سے پاک جاننا، یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ رب کے نام سے پڑھو، یعنی آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کرو۔ تو اللہ کے نام کی تسبیح کرنے کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا، اور تسبیح عبادت ہے، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ تسبیح ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی اگر مخلوق ہوتے تو اس کی تسبیح کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال، یعنی اس کے کام، ان میں سے کوئی بھی چیز مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کے شایان شان ہے، یعنی یہ اس کی صفات ہے، اور اس کی صفت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو یہ اس کی صفت ہے، لیکن اس کی صفت کے مثل ہم کسی کو تصور بھی نہیں دے سکتے۔ اس تعلق سے کہ ہم تسبیح کیسے کرتے ہیں، کیسے سکھائی گئی، ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ واقعہ آیت نمبر 74 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تم اپنی رکوع میں پڑھو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو، اور جب سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنی سجدے میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 887، ابو داؤد حدیث نمبر 887۔ تو اللہ کی تسبیح ہمیں سکھائی گئی کہ ہم سجدے کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں، کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس
اپنی حاجت کو لے کر کے جانا، اپنی ضرورت کو لے کر کے جانا، یعنی اولاد کے لیے جانا یا رزق کے لیے جانا یا عزت کے لیے جانا یا بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے جانا، گویا کہ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے میں اس کے پاس گیا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ نہیں سنے گا اس لیے میں اس کے پاس گیا، اور یہ سب عیب لگانا ہے اللہ رب العزت کو کہ اللہ نہیں کر سکتا، استغفر، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنے والی ذات ہے، زندگی اور موت کو دینے والی، رزق کو دینے والی، عزت کو دینے والی، بیمار سے اچھا کرنے والی، جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک جاننا یہ اس کی تسبیح ہے، اس کا حکم دیا گیا، اور اس حکم سے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے تعلق سے کیا بیان فرمایا۔ الذی خلق فسوى، اب وہ اللہ کون، اللہ کا تعارف دیکھیں کس پیارے انداز میں یہاں پہ بیان کیا گیا، اور ہر آیت کے اندر ایک الگ میسج اور الگ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ کون؟ اللہ۔ کس اللہ کی تسبیح، اور اسے کیوں عیوب سے پاک کرنا؟ تو اب اللہ کا تعارف سنو، وہ اللہ جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی صرف پیدا نہیں کیا، پیدا بھی ایسا کیا کہ جس کے اندر ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ انسان کو پیدا کیا تو ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان سکے، اس لیے ان کی صورتیں الگ کر دی، ان کا ساؤنڈ الگ کر دیا کہ اندھیرے میں بھی یہ آواز سے پہچان لی، اس کے فنگر پرنٹس الگ کر دیا، آئرس الگ کر دیا، اور دوسری مخلوق کا بھی آپ سائز دیکھیں، جیسے آگے اللہ نے فرمایا والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت دی، پھر اس نے اندازہ کیا، ہر مخلوق کا ایک اندازہ طے کیا، یعنی تدبیر کیا کہ کون سی مخلوق کیسی ہوگی، کس جگہ ہوگی، سورج کیسا ہوگا، کس جگہ ہوگا، چاند کیسا ہوگا، کس جگہ ہوگا، زمین کہاں ہوگی، کتنی جھکی ہوئی ہوگی، پھر انسان کیسے ہوں گے، جانور کیسے ہوں گے، کس جانور کا کیا سائز ہوگا، اور وہ جانور کیا کھائے گا، یہ ساری چیز کا اس نے اندازہ طے کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، بندر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، ہاتھی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، شیر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر، ہمارا پروردگار وہ ہے، یعنی کیا کسی نے پوچھا ہے؟ ہاں، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، تو فرعون تکبر میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں ہوں رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، وہ جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو فرعون نے سوال کیا تھا کہ کون ہے تیرا رب، اور اسی طریقے کا سوال مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا کہ یہ محمد جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے آپ اتنی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھرانے کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے دوستوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جان کی بن آئی ہے، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ تو وہاں پر کیونکہ جو سامعین تھے، جو سننے والے تھے، جو تعارف چاہ رہے تھے اللہ کا، جو اللہ رب العزت کی معرفت چاہ رہے تھے، اللہ کی پہچان چاہ رہے تھے، ان کا علمی لیول، ان کا علمی جو معیار تھا وہ بہت ہلکا تھا، تو ان کو اس انداز میں دعوت دی گئی، اور اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل کیا کہ اللہ وہ ہے، قل هو اللہ احد، اور وہ پوری سورہ۔ یہاں پر فرعون نے یہی سوال کیا کہ کون ہے تمہارا؟ سوال ایک ہی ہے، لیکن جیسا مدعو ہے، جیسا سننے والا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کے لیول کا جواب دیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، یعنی ہر مخلوق کا ایک سائز، ایک اندازہ ٹھہرایا۔ یعنی یہ ہوا کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے لیے ایک اولاد تو پیدا نہیں کر سکا، اور یہاں دوسرا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے، یعنی اے فرعون تو اس مخلوق کے اندازے کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر مرغی کا سائز اللہ رب العزت نے 30 کلو یا 20 کلو رکھ دیا ہے، تو تم اس کو بہت زیادہ کاجو کشمش کھلا کر کے شتر مرغ جیسا نہیں بنا سکتے۔ بکری کا جو سائز کر دیا اس کو کاجو کشمش کھلا کر کے تم گائے جیسا نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا، اور ہمارا سائنس اور پوری دنیا کی طاقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے کہ ہم مخلوق کے اندازے کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مخلوق کو بنانا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ایک چیوٹی بنا دیں، ہم چیوٹی کو شکر کے ڈبے کے اندر ڈال کر کے بھی اسے چیٹا نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، وہ ہے میرا رب۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور پھر اس کو زندگی جینے کی ہدایت دی۔ اللہ اکبر، یہ اور بڑی بات کہ اس کو زندگی جینے کی ہدایت دی کہ اس کو کس طریقے سے جینا ہے، مطلب کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا۔ اب آپ بہت مار کر کے بھی شیر کو سبزی نہیں کھلا سکتے، کسی بکری کو آپ بند کر کے رکھیں، باندھ کر کے رکھیں، بھوکے پیاسے مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس رب نے اس کو ہدایت کر دی، اس کو زندگی جینے کا طریقہ، اس کو ودیت کر دیا۔ ہدایت قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے۔
جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کو ودیت کر دیتا ہے، کس کے؟ ساری مخلوق کی۔ انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے اس میں عمل کی آزادی دی ہے، حالانکہ اللہ نے مخلوق کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے، جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اندازہ مقرر کر دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2653۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری مخلوق کا اندازہ، تدبیر جس کو کہنا چاہیے، پلان، مدبر ہے اللہ رب العزت، تو یہ سب پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کے اندازے کو مقرر کر دیا۔ تو اللہ کون ہے؟ دوسری آیت میں، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، یعنی کسی بھی مخلوق کے اندر ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے، کسی بھی جانور کے اندر، سورج کے اندر، چاند کے اندر، زمین کے اندر، یا انسان کے اندر، یا جانور کے اندر، یا کیڑے کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اندازہ کیا اور پھر اس کی ہدایت کی، یعنی ہر مخلوق کی اس نے ہدایت کی کہ اس کو کس طریقے سے زندگی جینا ہے۔ تو دو قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ایک روبوٹ، یعنی ان بلڈ کر دیا اس کے اندر کہ تمہیں کس طریقے سے جینا ہے، سورج، چاند، زمین اور جتنی بھی مخلوق ہے، انسان اور جنات کو چھوڑ کے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کا سسٹم وقت وقت پہ نبیوں کو پہنچایا، میسنجروں کو پہنچایا، انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ ہدایت نامہ نازل کیا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ہر دور میں کبھی توریت کہا گیا، کبھی انجیل کہا گیا، کبھی زبور کہا گیا۔ تو اور جس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت کی، وہ اللہ، اس کی تسبیح بیان کر، جس نے ساری مخلوق کو تخلیق کیا اور اس کو زندگی جینے کا سسٹم بھی بتایا، زندگی جینے کا انداز بھی بتایا، کس طریقے سے وہ بہتر زندگی جی سکتا ہے۔ اور ہر مخلوق بہت بہتر طریقے سے زندگی جی رہی ہے سوائے انسان کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ اس ہدایت کی پیروی نہیں کر، اور جس دور میں اس ہدایت کی پیروی انسان نے کیا ہے تو انسان بہت بہتر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کیا، الذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین کے اندر سے چارہ اگایا۔ اب اللہ رب العزت کی یہ ایک بہت بڑی تخلیق کہ اس دنیا کے اندر مخلوق کے جینے کے لیے رزق کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو پانی آسمان سے بارش نازل کر دیا اور زمین سے چارہ اگایا، یعنی اس چارے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ رب، اس کی تسبیح بیان کر، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جس نے زمین کو پھاڑ کر کے اور مردہ دانوں کو زندگی بخشی اور وہ دانے اوپر نکل کر کے آئے ہیں، پھر اس کی خشکی کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، پھر وہ جو پودے نکلے تھے یا جو بھی چیز اگی تھی، نباتات جس کو کہتے ہیں، اگنے والی چیز، اس کو اللہ نے ختم کر دیا، پھر وہ کوڑا بن گئی۔ اسی طریقے سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ قبرستان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ، اس کے لیے تسبیح ہے، اس کے لیے تعریف ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی اور اس وحی کو یاد بھی کرا دیا، اس کو ایکسپلین بھی کروا دیا اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھوا دیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ۔ تو ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول نہ جائے، اس کے ڈر سے رسول اللہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کو پڑھا کرتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے کہ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے 17 کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے 17، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں، یعنی جلدی یاد کر لیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت دیا کرتے تھے، جلدی جلدی جبرائیل السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے، بلکہ اس کو جمع کرنا، یعنی آپ کے دل کے اندر اس کو جمع کر دینا، اس کو میمورائز کر دینا، اس کو یاد کرا دینا، اس کو پڑھانا اور اس کو پڑھا دینا، یعنی اس کو سمجھوا دینا لوگوں کو۔ یہ دونوں بہت الگ چیز ہے کہ نماز اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا، لیکن کیسے نماز پڑھنا ہے تو یہ ہے سمجھانا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، تو اس کا یاد کرا دینا اور اس کا سمجھوا دینا، پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کے طرف
اس کی وحی پوری کر دی جائے. مطلب جبرائیل السلام جب پورا پڑھ لیں اس کے بعد آپ پڑھا کریے. تو پورا جبرائیل السلام پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یاد کرا دیا اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور عمل کر کے پریکٹیکل کر کے نبی مکرم اور صحابہ کرام بتا دیتے تھے. وہ اللہ ہے جس نے شریعت نازل کیا اور ایسی شریعت نازل کیا کہ آج تک، آج سے 1450 سال ہو گئے، اس شریعت کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا. وہ اللہ، اس کی تسبیح. شریعت یعنی قانون، زندگی جینے کا طریقہ. اور اس نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی ہے تو ماں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ماں نہیں، کوئی اور ہونا چاہیے. پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. اگر بچے ہیں تو بچے کو کتنا ترقے میں سے دیا جائے گا، باپ کے مر جانے کے بعد کس طریقے سے وہ وراثت تقسیم ہوگی، کوئی اور اس سے بہتر اصول نہیں بتا سکتا. کسی نے مرڈر کیا ہے تو کیا سزا ہونا چاہیے، کسی نے زنا کیا تو کیا سزا ہونا چاہیے، کسی نے چوری کیا ہے تو کیا سزا ہونا چاہیے. ہر آپ ملک کا اگر سمویدھان دیکھیں، قانون دیکھیں، تو ہر 10-20 سال میں اس میں چینج ہوتا ہے کہ یہ قانون میں تھوڑی سختی کرنا ہوگا کیونکہ یہ جرم زیادہ ہو رہا ہے. جیسے یورپ اور امریکہ میں زنا ہو رہا ہے، مرڈر زیادہ ہو رہا ہے، تو اس میں سختی کرنا ہے. لیکن قرآن کا جو قانون ہے اس میں کسی بھی چیز میں کوئی کمی اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں کی انسان. اگر اس قانون کو لگا دیا جائے، لاگو کر دیا جائے تو امن اور امان اپنے آپ آ جاتا ہے ہر اعتبار سے. قرآن کے اندر جتنے بھی اصول، وہ اللہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا، اس دستور حیات کو نازل کیا کہ اس کے اوپر چل کر کے، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں آپ کبھی کوئی فائدہ نہیں نکال سکتے. جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا، زنا کو حرام کر دیا، تو جو چیز حرام ہے اس میں آپ کبھی فائدہ نہیں دیکھ سکتے. ایسا قانون اللہ رب العزت نے نازل کہ یہی قانون سے تمہاری دنیا کی زندگی کی عزت ہے، بقا ہے، اور آخرت کی تمہاری بننے والی. وہ اللہ، اس کے لیے تسبیح ہے. ہر آیت کے اندر آپ دیکھیں ایک میسج ہے جو اللہ نے شروع میں کہا، جو امر سے اللہ نے چالو کیا بات کو. اور وہ امر کیا تھا کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کی تسبیح، یعنی اس کو ہر عیب سے پاک جاننا. کیوں اللہ ہر عیب سے پاک ہے؟ اب اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، یعنی اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں. پھر وہ جلد آپ کو پڑھائے گا، پھر آپ نہ بھولیں گے. لیکن آگے فرمایا الا، مگر، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ بھولیں گے بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ احکامات اس وقت میں ایسے نازل ہوئے تھے جن کو منسوخ کیا گیا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھے کیونکہ اس وقت لوگوں کے اوپر شریعت نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے جس کو مناسب سمجھا وہ احکام نازل کیا. پھر اس کو ختم کر کے، اس کو بولتے ہیں منسوخ کر دینا. تو منسوخ دو طرح کے ہوئے ہیں. ایک تو یہ احکام، اس کی جو عبارت ہے، یعنی الفاظ اس کے باقی ہوں اور احکام منسوخ ہو گیا، اس کی عبارت قرآن میں باقی رکھی اور اس کا حکم منسوخ کر دیا. اور دوسرا یہ کہ اس عبارت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اڑا دیا گیا، بھلا دیا گیا، اور اس کے احکام کو بھی ختم کر دیا. پھر بعد میں جو احکام نازل ہوئے اس کو اللہ رب العزت نے فائنل کر دیا قیامت تک کے لیے. یہاں پہ فرمایا بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی، اس کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی کو، یعنی چھپے ہوئے کو بھی جاننے والا، وہ ایسا جاننے والا ہے. الحمدللہ، اس رب کے لیے حمد ہے. اور اس کے جیسے سورہ رعد آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ رعد، برابر ہے کہ تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے. مطلب جو آدمی چھپ کر کے بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے، اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہو یا دن کو ظاہر ہو. تو اللہ رب العزت چھپا کر کے بات کرنا، زور سے بات کرنا، رات میں یا دن میں، اللہ رب العزت کے لیے سب برابر ہے. سورہ انعام آیت نمبر 3 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 3، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے تمہارا چھپی اور تمہاری کھلی کا جاننے والا، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو ہم جو چھپا کے کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے اندر ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت جانتا ہے. وہ ہے اللہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کو ہر شرک سے پاک جانو. یہ اس کا مطلب ہوا. آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس میں ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے جو آج جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل، یہ بال سے باریک ہے. اگر دین پہ عمل کریں گے تو کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی، فقیر ہو جائیں گے، فلاں فلاں فلاں. یہ اس قسم کی سوچ اور یہ غلط عقیدہ یا غلط سوچ انسان کی بنی ہوئی ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے دین کو آسان کیا ہے. جیسے یہاں پہ فرمایا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
اور ہم نے آپ کو آسان راستے کی توفیق دی ہے. مطلب جو راستہ ہم نے دیا ہے، جو دین ہم نے دیا ہے، جو شریعت دیا ہے، اسی کے اندر حقوق کی حفاظت ہے. ایک ماں بہترین ماں اسی مذہب کے اندر رہ سکتی، ایک باپ بہترین باپ اسی مذہب کے اندر رہ سکتا، ایک بیٹا بہترین بیٹا اسی مذہب کے اندر، ایک پڑوسی بہتر پڑوسی اسی مذہب کا ماننے والا رہ سکتا. جیسے دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کو بعد میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، سورہ نشرہ آیت نمبر 5 اور 6، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، اور بے شک اس مشکل کے ساتھ ہر آسانی ہے. مطلب ہر مشکل کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسانی رکھا ہے. تو یہ دین جو ہے وہ آسان ہے. جیسے دوسرے مذاہب کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں عبادت کے بھی بہت پیسے لگتے ہیں. یہاں عبادت کے کوئی پیسے نہیں، آپ وضو کریں اور کھڑے ہو جائیں. یہاں پر نکاح کرنا ہے، کوئی دولت کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسرے مذاہب میں یا ہم نے جو طریقے بنا رکھے ہیں اپنے باپ دادا کے، اپنے قبیلے کے اور اپنے معاشرے کے، وہ مشکل ہے. تو جو دین کے اصول ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے. تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ وہ اللہ جس نے ایسا دین نازل کیا جس کے اوپر عمل کرنا رئیس انسان کے ہو یا غریب انسان ہو، کسی بھی لیبل کا ہو، اس کے لیے بہت آسان ہے. دین کو اللہ نے آسان کیا. کوئی بھی احکام ایسے نہیں ہے جو دنیا کو آپ کو نقصان پہنچانے والے. جو بھی چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کا سائنٹیفک ریزن آپ کو مل جائے گا، اور جو چیز حلال کی ہے اس کے بھی فائدے آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ یہ چیز حلال ہے. اور جو فرض کر دیا اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت آپ کو اور زیادہ محسوس ہوگی کہ ہاں یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں فرمایا اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے. تو وہ اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. فذکر ان نفعت الذکرہ، پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے. اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نصیحت کو نہیں قبول کرتا اسے نصیحت نہیں کرتا، کیونکہ وہ تکذیب کرے گا. ایک حدیث ہم کو ملتی ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، پہلے دیکھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جسے وہ سمجھ سکتے ہو، جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو وہ قبول کریں. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ اگر وہ نہیں سمجھے گا تو وہ تکذیب کرے گا، انکار کرے گا. تو جو دین کی قدر نہیں کرتا، جو دین کا احترام نہیں کرتا، جو دین کو نہیں سیکھنا چاہتا، جو دین کو نہیں سمجھنا چاہتا، اس سے یہاں پہ روکا گیا ہے. پھر آپ نصیحت کیجئے اگر وہ نصیحت کو قبول کرے. تو نصیحت کو کون قبول کرتا ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت کو قبول کرے گا. قرآن اور حدیث یہ ایک نصیحت ہے، زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی. صحیح اور غلط کھل کر کے سامنے آ گیا. بھائی کوئی چاہے تو مخلوق کی بات کرے، جانور کی، پتھر کی، انسان کی، اور جو چاہے وہ جان لے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہو سکتا ہے. کیا انسان ہو سکتا ہے؟ پتھر ہو سکتا ہے؟ جانور ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے سورج، چاند، زمین و آسمان کا مالک. تو صحیح اور غلط کھل کر کے سامنے آ گیا ہے. اب دین کے اوپر زبردستی نہیں ہے. تو یہ دین پھر ہے کیا؟ یہ ایک صرف نصیحت ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. کس کے کیا حقوق ہیں یہ بتا دیے گئے، کس جرم کی کیا سزا ہونا چاہیے یہ بتا دی گئی. تو جو نصیحت کو قبول کرے گا اس کے سامنے ہمیں نصیحت کرنا فائدہ مند ہے. اور جو نصیحت کو کون قبول کرتا ہے، یہ اہم بات ہے کہ ہم بھی اس کو قبول کرنے والے ہیں یا نہیں، یا ہم قبول کرنے والے کب بنیں گے. ہم اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. تو قبول کون کرتا ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو خشیت رکھتا ہے. یخشا کہا تو جو خشیت رکھتا ہے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اور خشیت کس کے اندر آئے گی؟ ہمارے اندر خشیت کیسے آئے؟ تو سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشى اللہ، بے شک یخشى اللہ، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، علماء، علم والے. تو واقعی جو اللہ رب العزت کو جان لے گا کہ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا عفو اور درگزر کرنے والا ہے، وہ کیسا حلیم ہے، اس سے وہ محبت کرے گا، اس کی نافرمانی سے ڈرے گا. اور جب بندہ جان لے گا کہ اس کی پکڑ کیسی سخت ہے، اس کا عذاب کیسا سخت ہے، تو وہ اس کے عذاب سے ڈرے گا. تو بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جانے گا اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے گا. یخشا، اور جو خشیت اختیار کرے گا وہی نصیحت کو قبول کرے گا. یعنی قرآن و حدیث کے احکام و مسائل کو ہمارا دل کب ایکسپٹ کرے گا؟ جب ہمارے اندر خشیت ہوگی اللہ رب العزت کی، ڈر ہوگا. اور ہمارے اندر ڈر کب آئے گا؟ جب ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل، جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو جانیں گے کہ وہ کیسا قادر ہے، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا رازق ہے،
وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے، کیسی حفاظت کرنے والا ہے، کیسا کھلانے پلانے والا ہے، کیسا بیمار کر کے اچھا کرنے والا ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کو جانتے جائیں گے اس سے محبت ہوتے جائے گی اور اس کا ڈر، اس کی نافرمانی کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آتا جائے گا اور پھر یہ نصیحت اثر کرے گی. مطلب قرآن و حدیث کیوں نہیں اثر کر رہا؟ کیونکہ ہمیں ابھی اپنے رب کی ہی معرفت جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں، اسی لیے آخرت کا یقین بھی نہیں. جب ہم اللہ رب العزت کو جان لیں گے کہ واقعی جس نے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ کو جانیں گے اتنا زیادہ آخرت کا یقین بھی ہوگا کہ اس اللہ کے لیے مار کر کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. ہاں دنیا والوں کے لیے تو ناممکن ہے، دنیا والوں کے لیے تو مارنا ہی ناممکن ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا تو بہت دور کی. دنیا والوں کے لیے ایک کیڑا اور مکوڑا پیدا کرنا بھی ناممکن ہے، ایک بے جان چیز بھی پیدا کرنا ناممکن ہے دنیا والوں کے لیے. لیکن اللہ رب العزت کو اس نے پہلی بار بغیر ماڈل اور بغیر سیمپل کی اتنی بڑی کائنات کو بنا کے دکھا دیا، تو دوبارہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہ سب کب ہوگا؟ آخرت پر یقین، انبیاء پر یقین، اللہ پر یقین. یہ کب آئے گا؟ جب ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے. اور اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو اللہ کے کلام سے اور اس کے اسماء الحسنی سے ہم جان سکتے ہیں. آگے آتے ہیں، وہ اللہ، اس کے لیے حمد ہے. آیت نمبر 1 پہ نظر رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 11، اور نہایت بدبخت ہے اس سے جو دور بھاگتا ہے، اور نہایت بدبخت ہے اس سے دور رہنے والا. یعنی اس نصیحت سے جو دور ہوگا وہ نہایت ہی بدبخت، یعنی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے، وہ تباہ ہے جو اس نصیحت سے بھاگے گا. اور نہایت بدبخت ہے اس سے دور رہنے والا یا دور بھاگنے والا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں جائے گا. جو اس نصیحت سے بھاگے گا وہ بہت بڑی آگ میں جانے والا ہے، یعنی اس کی آخرت تباہ اور برباد ہونے والی ہے. دنیا بھی پہلے برباد ہوتی ہے، پھر قبر، پھر حشر اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے. پھر جب وہ اس آگ میں جب داخل کیا جائے گا تو وہ آگ ایسی ہے نہ اس کو مرنے دے گی نہ جینے دے گی، یعنی موت نہیں ہے مرنے کے بعد. جنت کے اندر جو چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں چلا گیا، ہاں اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو جس بندے کو چاہے گا اس کو جہنم سے نکال کر کے اور پھر جنت کے اندر داخل فرمائے گا آب حیات میں ڈال کر کے. لیکن نکالا بھی کس کو جائے گا؟ نکالا بھی اس کو جائے گا جس کو اللہ رب العزت حکم دے گا، اس کے لیے شفاعت کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور شفاعت کا حقدار صرف وہ ہوگا جو توحید پرست. تو جو توحید پرست ہوگا اس کو کچھ سال جلانے کے بعد یا اللہ رب العزت جتنا چاہے گا اس کو رکھنے کے بعد پھر جنت کی طرف لے آئے گا. اب بہت اہم بات کی طرف ہم آ رہے ہیں. آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گئے. قد یقیناً فلاح پا گئے. فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے، سکسیس ہو گئے. جو پاک ہوا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. کس چیز سے پاک؟ سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑی غلاظت شرک ہے. کیونکہ شرک کرنے والے کو اللہ نے کہا شر البریہ، کہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق. ہمارے نزدیک سب سے بدترین مخلوق، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ مخلوق جس نے اللہ کو نہیں جانا، جس نے اللہ کا حق اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیا یا اپنی بنائی ہوئی چیز کو دیا. اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اتنی بڑی بڑی مخلوقوں کو دیکھنے کے بعد، اپنی پیدائش کو دیکھنے کے بعد، اپنی ضرورت کے پورا ہونے کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کا حق یا تو مردے کو دیتا ہے، مرے ہوئے شخص، یا کسی انسان کو دیتا ہے، یا جانور کو دیتا ہے، یا فرشتوں کو. تو یہ سب سے بڑی پلیدگی یا گندگی جو ہے وہ شرک ہے. یہاں پر فلاح کے 3 اصول بتائے گئے، اصول ثلاثہ، فلاح کے 3 اصول. ان اصولوں پر چلنے کی جو رکاوٹ ہے وہ بھی بتائی گئی، اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے گا وہ بھی بتایا گیا. پھر سے سمجھیے، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں آیت نمبر 14 سے 29 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بہت اپنے آپ میں ایک وسیع معنی رکھتی ہے. اس کے اندر کامیابی کے 3 اصول بتائے گئے، اور اس کامیابی کے اصول پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو بتائے، اور اس رکاوٹ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی بتائے. تو جو 3 اصول ہے، سب سے پہلا اصول اس میں بتایا گیا قد افلاح، بس کامیاب ہو گیا. وہ یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جائے گا، ہو گیا اللہ کی طرف سے فائنل فیصلہ. کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا. من تزکا، تزکا اپنا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ جو غلاظت ہے، جو برائی ہے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک. تو جو اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے. اب شرک سے پاک ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ؟ بغیر علم کے ہم نہیں پاک کر سکتے. کوئی بیماری ہے آپ کو، تو جب تک اس بیماری کا پتہ نہیں لگ جاتا تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ توحید کیا ہے اس وقت تک ہم شرک کو بھی نہیں جان پائے. تو توحید کا علم، شرک کا علم ہم حاصل کریں گے تب یہ برائی ہمارے اندر سے نکل سکے. اور دوسری غلاظت، دوسری برائی وہ ہے بدعت. تو جب تک سنت کا علم نہیں ہوگا تب تک ہماری زندگی سے بدعت نہیں نکل سکتی. اور بدعت ایسی خبیث چیز ہے کہ یہ بدعت جب بندہ کرتا ہے تو یہ ابلیس خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے
کہ اب اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان بدعت ثواب سمجھ کر کے کر، نیکی کا کام سمجھ کر کے کر، تو یہ دوسری غلاظت بدعت، دین کے اندر نئی چیز نکالنا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے تھے، یہ ایک اور شریعت پیدا کر رہا، جیسے کہ اس کے اوپر 31واں پارہ نازل ہو، استغفر۔ پھر اس کے بعد معصیت سے رکنا، معصیت جو گناہ کی غلاظتیں ہیں جیسے حرام کاموں کی، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو بہرحال کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پاک کیا، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ مال کو بھی پاک کرے، یعنی زکوٰۃ دے کر کے۔ بہرحال دوسرا دیکھتے ہیں، دوسرا اصول وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ، اور جس نے ذکر کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، رب کا نام یاد کیا یعنی اللہ کا ذکر کیا جیسے۔ تو دوسرا اصول ہے اللہ رب العزت کا ذکر، اور ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا سکھایا ہمیں۔ ہر عمل کے لیے دعا سکھائی، اور دعا میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے ہی ہم اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ہمارا جو ہے ناتا اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو دوسرا کام اپنے آپ کو پہلے صاف کرنا، اور دوسرا تزکیہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر۔ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے نماز قائم کی۔ اور تیسرا اصول نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے اگر ہم غور کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے نماز کتنی پڑھی سال زندگی میں، کیا 5 ٹائم کی پڑھی؟ اگر 5 ٹائم کی پڑھے ہیں تو اس نماز پہ غور کریں کہ وہ نماز ہم نے کیسی پڑھی ہے، اس میں سنتوں کی کتنی پابندی تھی، یا ہم حاضر بھی تھے یا نہیں تھے، کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے لیکن دھیان ہمارا کھانے پینے کی طرف یا کاروبار کی طرف یا رشتہ داریوں کی طرف یا کپڑوں کی طرف تھا۔ تو نماز ہماری کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو وہ نماز کیسی پڑھے، اس میں سنت کتنی تھی، اس کے سنتوں کی پابندی تھی یا نہیں تھی، اور اس میں ہم حاضر بھی تھے یا نہیں تھے اپنے رب کے سامنے۔ اور تیسرا کہ اس کے اندر اخلاص بھی تھا یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھی۔ تو بہرحال یہ 3 اصول بتائے گئے۔ سب سے پہلا اپنے آپ کو پاک کرنا، دوسرا ذکر، اور یہاں پہ اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو اپنے رب کے نام کو یاد کرنا، اور رب کا نام کو یاد کرنا، اللہ کے اسماء الحسنہ کو جاننا، یہ علموں میں سب سے بڑا علم، اللہ کا جاننا علموں میں سب سے بڑا علم۔ اور تیسرا نماز کا قائم کرنا۔ یہ اصول ثلاثہ، یہ 3 اصول پر قائم رہنے میں ہمیں کون سی دشواری آتی ہے، کیوں نہیں کر پاتے؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 16، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح۔ تو یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے، حب شہرت، حب مال، دنیا کی جو چمک دمک ہے، یہ چیز ہمیں روکتی، دنیا کی خواہش ہمیں روکتی، دنیا کی لالچ ہمیں روکتی۔ اور اس کو اللہ نے جس انداز میں بیان کیا، غور کریں اگر تو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ دنیا کی زندگی حقیر ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں اس آخرت کے مقابلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اب جب مر گیا تو گھر والے نے باہر پھینک دیا، تو رسول اللہ نے اس کے کان کو اٹھایا اور کہا تم میں سے کون اس کو 2 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا ہے، چھوٹے کان کا بچہ، اس کے گھر والوں نے پھینک۔ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے خالق کو ناراض کر، اپنے مالک کو ناراض کر، جہاں سے ہم آئے، جہاں پہ ہم کو جانا ہے اس کو ناراض کر۔ یہ حقیر دنیا کی، اگر اس دنیا کی وقت اللہ کے پاس ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے دشمن کو 1 گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر، اور اس کو ہم نے سب کو سمجھے ہوئے۔ تو یہی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت کے سامنے اس دنیا کو تم نے مقدم رکھا ہے کہ آخرت مٹ جائے، خراب ہو جائے تو ہو جائے، لیکن دنیا خراب نہیں ہونا چاہیے، دنیا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جب 2 چیز سامنے آتی ہے، ایک دنیا کی رضا اور دوسری اللہ کی رضا، تو ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے دنیا کی رضا کو قبول کریں، یہ ہے دنیا کی محبت، جبکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ جو مرض ہے دنیا کی محبت، حب دنیا، ضرورت سے زیادہ محبت، دنیا کی محبت ہونی چاہیے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، یعنی جتنی اس کی وقت ہے اتنی ہی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ دنیا کی چیزیں ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر پائیں، اور مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کر۔ تو یہ جو مرض ہے، اس مرض کا علاج کیا ہے؟ اب علاج اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 کے اندر بیان فرمایا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سبحان، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی چیز، یعنی فکر آخرت، یہ اس کا علاج ہے۔ اس دنیا کو جو ترجیح دیتے ہیں، اور اس مرض کا علاج
آخرت کی یاد ہے یا فکر آخرت ہے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. مطلب تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی، جبکہ دنیا حقیر اور ختم ہونے والی. دنیا کی جو بھی چیزیں وہ سب فنا ہونے والی اور آخرت باقی رہنے والی، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کو ترجیح دیتے ہو. اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، جو شروع سے بھی اگر ہم غور کریں اس میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت کو تمام عیوب سے پاک جاننا ہے، یہ ہے اللہ کی تسبیح. اور اللہ کی معرفت جو کرائی گئی اور کامیابی کے اصول بتائے گئے. آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اور جس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا وہ کیسا تباہ اور برباد ہونے والا ہے. یہ ساری باتوں کے تعلق سے آخر میں 2 آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. مطلب جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، جو بھی آسمانی صحیفے آئے ہیں سب میں یہ بات ہے. اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات، یعنی اس وقت جو سامعین تھے، جو سامنے تھے، وہ یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے، اور مشرکین مکہ، ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صرف ایسا نہیں کیا بھی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت، یہ کلام کے اللہ رب العزت کے کلام ہونے کا ثبوت پچھلی کتابوں میں بھی ہے. پچھلے جو میسنجرز آئے، جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے بھی اس خبر کو دیکھا. تو بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یہاں پہ یہ سورت کا مختصر سا تفسیر اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تفسیر کو اور زیادہ سلف کی تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.